کاشف نہ جانے کتنے عرصہ مستوں کی خاک جانتا کہ پولیس اکیڈمی کے ایک قریبی دوست بابر کے والد بطور آئی جی کوئٹہ آئے تو اس کی امید بڑھائی۔ اس نے جھٹ سے اپنے دوست کو فون ملا دیا۔ جیسے ہی اس نے ہیلو کہا، دوسری طرف سے کہتی کی آواز آئی، کاشف، خدا کی قسم ابھی آدھا گھنٹہ پہلے میں نے جونے سے بات کر رہا تھا کہ ابا میرا بلوچستان پہنچ گیا اور تجھ جیسے مطلبی کبھی تک فون نہیں آیا۔ اے ایس پی جنید ان کا مشترکہ دوست تھا جسے وہ جونا کہتا تھا۔ یہ سن کر کاشف بھی ہنس دیا۔ بابر تو ہنس سکتا ہے، اسلام آباد میں بیٹھا مزے جو کر رہا ہے اور ہم یہاں دہشت گردوں کے سامنے سینہ سپر ہیں۔ یہ سب دوست بابر برہان کو بار بار کہتے تھے، اسلام آباد کہاں یار، چتوال بیچ دیا ہے۔ اس نے افسردگی کا ڈرامہ رچاتے ہوئے بتایا، یار میں بہت ٹینشن میں، تیری بکواس سننے کا وقت نہیں ہے۔ انکل سے کہہ مجھے کوئٹہ بلائیں ورنہ تیری بیوی کو تیرے کرتوتوں کی خبر کر دوں گا۔ جانے من وہ تو مجھے چھوڑ کر کب کی چلی گئی، افسوس تو مجھے بلیک میل بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو، اتنی بڑی بات ہوگی اور تو نے مجھے نہیں بتایا۔ کاشف نے تعصب سے کہا، تو فون کب اٹھاتا ہے، اب کام پڑا ہے تو مجھ سے گلے کر رہا ہے۔ یار میرا دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہے، روزانہ لاشیں اٹھا کر ہر شے سے جی اوب گیا ہے، روٹین بھی عجیب سی ہے، دن رات کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میں اگر رابعہ سے ملا نہ ہوتا اور میرے لیے تم دونوں کی محبت باعث رشک نہ ہوتی تو شاید مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ وہ بھرے ہوئے سگریٹ کے زیر اثر آبیدہ ہو گیا۔ تو ٹھیک تو ہے، وہ پولیس والا تھا، سمجھ گیا کہ وہ کسی نشے کے زیر اثر ہے۔ آج کل کیا استعمال کر رہے ہو، مجھے حواس میں نہیں لگ رہے۔ بابر تشویش بھرے لہجے میں بولا۔ کاشف ہنسا، کنکار کر گلا صاف کیا، پھر ایک طرف تھوک کے بولا، بس سگریٹ پیتا ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ پھر محتاط انداز میں کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ وہ کوئٹہ آ گیا تو زندگی کچھ آسان ہو گئی، تاہم ہنوز بے سکونی کا شکار تھا، مگر پھر اس کیفیت کا بھی عادی ہو گیا تھا۔ یہ جون 2012 کا ایک روشن دن تھا۔ قدسیہ کوئٹہ جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہوئی۔ ٹرین مقررہ وقت سے 2 گھنٹے لیٹ تھی۔ گاڑی سبھی پہنچی تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ گرمی سے اس کا برا حال تھا، پسینہ پیشانی سے بہہ کر آنکھوں میں اتر رہا تھا۔ حبس اتنا تھا کہ اسے سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ وہ دعائیں کر رہی تھی کہ جلدی سے ٹرین چلے تو اس اذیت سے جان چھوٹے۔ ٹرین سے کوئٹہ آنا اس کی درینہ خواہش تھی، کیونکہ گاڑیاں دیر سے سبھی پہنچی تھیں، اس لیے آگے جانے کی کلیئرنس نہیں ملی۔ جو رات انہیں وہیں سبھی میں بسر کرنی تھی۔ خدا خدا کر کے صبح 8 بجے ٹرین سبھی اسٹیشن سے روانہ ہوئی۔ ایف سی کے سپاہی ٹرین میں چڑھ آئے تھے۔ قدسیہ کے بھائی عارف نے وجاہت سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یار بولان کے پہاڑوں میں ٹرین پر حملے کا خطرہ رہتا ہے، یہ سب ان کی پیش بندی ہے۔ ہمارے ساتھ ایف سی کی گاڑیاں بھی کوئٹہ تک سفر کریں گی، ہیلی کاپٹر بھی تیار کھڑا رہتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ حملہ ہو تو وہ فوراً مدد کو پہنچ سکیں۔ تو آپ کو کیا پڑی ہے کہ اس آفت زدہ علاقے میں رہ رہے ہیں؟ عارف نے حیرت سے پوچھا۔ وجاہت کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ قدسیہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ٹرین جس سمت سے آئی تھی اب اسی سمت واپس جا رہی تھی۔ یہ منظر بہت حیران کن تھا۔ سبھی کی جھلسا دینے والی گرمی نے بولان تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، مگر پھر آگے موسم بدلنے لگا۔ جب 2 بجے وہ کوئٹہ پہنچے تو ہلکی پھلکی بارش ہو رہی تھی اور موسم انتہائی خوشگوار تھا۔ قدسیہ نے گہرا سانس لیا۔ اسٹیشن کی حالت دیکھ کر اسے بہت مایوسی ہوئی۔ جب وہ اسٹیشن سے باہر نکلے تو حد نگاہ تک کالا پانی دیکھ کر اس کے اوسان فتح ہو گئے۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے باقی مسافر بھی پریشان ہو گئے تھے، بس وجاہت کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اسٹیشن کے پاس نالا بہتا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو وہ ابل پڑتا ہے۔ قدسیہ کو 7-8 اینٹوں پر سے ہو کر سوزوکی تک پہنچنا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ یہ کرتب ٹھیک سے کر سکے گی، اس لیے اس نے جوتے ہاتھ میں پکڑ لیے۔ وہ جس سڑک سے گزرے وہاں کالا پانی ان کا منتظر تھا، ہر طرف گٹر ابل رہے تھے۔ ٹریفک کا ایک ازدحام تھا جو رینگ رینگ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ ان کی خستہ حالت دیکھ کر وجاہت بولا، عموماً کوئٹہ میں ٹریفک اتنی نہیں ہوتی، ایک تو تعلیمی اداروں اور دفاتر کی چھٹی کا وقت ہے، دوسرا صدر صاحب آئے ہوئے ہیں، اس لیے گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے آس پاس کے سارے روڈ بند کر دیے گئے ہیں، اور یہ بے نظیر پل ہے۔ اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سیکورٹی خدشات کے پیش نظر اسے بھی بند کیا ہوا ہے، اس لیے ٹریفک جام ہو گئی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتے رہے۔ کالونی پہنچے تو دیکھا وہاں بھی نالا بہہ رہا تھا، ہر گلی کے سامنے ریت کی بوریاں موجود تھیں۔ ایک مکان کے سامنے سوزوکی روکی۔ قدسیہ گلی
نے صاف ستھری گلی دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ یہاں اسے جوتے ہاتھ میں پکڑنے کی ضرورت نہیں، تاہم 3 کمروں کا چھوٹا سا ڈبہ نما مکان دیکھ کر اسے بے اختیار رونا آیا۔ بجلی نہیں تھی، موسم ضرور خوشگوار تھا، مگر پنکھے کے بغیر گزارا مشکل تھا۔ سبھی نے گزری رات نے قدسیہ کے جسم کو جیسے جھلسا دیا تھا۔ وجاہت کھانے پینے کا سامان لینے گئی۔ واپس آ کر اس نے یہ خبر دی کہ ٹرانسفارمر اڑ گیا ہے، بجلی والوں کو فون کیا ہے، اب دیکھیں کب آتے ہیں۔ اگلے دن محکمے والے ٹرانسفارمر اتار کر لے گئے۔ 2 دن بعد اسے ٹھیک کر کے لائے۔ قدسیہ کے ماموں ممانی بھائی اور 2 چاچا زاد بہنیں اسے کوئٹہ چھوڑنے آئے تھے۔ نکاح ہوتے ہی وجاہت کے والد اور والدہ ساہیوال سے ہی کراچی چلے گئے تھے۔ ان سب کو اچھی خاصی اذیت سے گزرنا پڑا۔ کوئٹہ کا ایسا تعارف وجاہت کے لیے شرمندگی کا باعث تھا، مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ وجاہت کے سسرالیوں نے دل کھول کر پانی استعمال کیا تھا۔ دونوں ٹینکیوں میں پانی ختم ہونے کے قریب تھا اور اب وہ ٹینکر کے پیچھے مارا مارا پھر رہا تھا۔ مہمانوں کو کوئٹہ پسند نہیں آیا تھا۔ وجاہت کے روکنے کے باوجود وہ نہیں روکے۔ بارش کی وجہ سے وہ انہیں کوئٹہ میں کہیں گھما بھی نہیں سکا۔ اس وقت وہ دونوں اکیلے بیٹھے تھے۔ وجاہت کچھ حساب کتاب کرنے میں مشغول تھی۔ اچانک اس نے سر اٹھایا اور قدسیہ سے بولا، تمہارے پاس کچھ پیسے ہوں گے؟ قدسیہ نے جواب دینے کی بجائے اپنا پرس اٹھایا اور اس میں جتنے پیسے تھے سارے کے سارے اس کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ اتنے پیسے دیکھ کر وجاہت کا منہ کھل گیا۔ اس نے 1000 کے 4 نوٹ اٹھائے اور کہا، مہینے کی آخری تاریخیں ہیں، میرے پاس نہیں بچے، بل ادا کرنے ہیں اور کچھ ضروری سامان خریدنا ہے۔ تنخواہ ملے گی تو میں یہ تمہیں واپس کر دوں گا۔ 1 ہفتے بعد چیک کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو وجاہت اسے بازار لے گیا۔ قدسیہ نے ضروری سامان کی لسٹ بنائی ہوئی تھی۔ سامان اس کے اندازے سے کہیں سستا تھا۔ یوں آج پہلا دن تھا جب وہ خوش ہوئی تھی۔ قدسیہ کی شادی اس کے کزن سے ہوئی تھی، جس کے ساتھ اس نے بچپن گزارا تھا۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، زمینداری کرتا اور مال مویشی رکھے ہوئے تھے۔ اونچا لمبا سامنے رنگ کا اکرام اسے پسند تھا۔ اکرام بھی اسے سر آنکھوں پر بٹھاتا تھا۔ اس نے 2 نوکرانیاں اس کے لیے رکھی تھی، وہ خود اٹھ کر پانی بھی نہیں پیتی تھی۔ اکرام کی ماں معذور اور باپ ضعیف تھا۔ وہ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ چاروں بہنیں شادی شدہ تھیں۔ ایک تو قدسیہ کی بھابھی تھی۔ شادی کو 6 ماہ ہوئے تھے جب ایک دن اس کی بھابھی روتی پیٹتی گھر آ پہنچی۔ قدسیہ کے بھائی عارف نے اسے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ قدسیہ نے اپنے بھائی کو خوب برا بھلا کہا اور بھابھی کو تسلی دی کہ وہ جا کر خود اس کی خبر لے گی۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی ہے، اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ رات کو اکرام گھر آیا تو بہن نے رو رو کر اسے ساری بات سنائی۔ ساری بات سننے کے بعد وہ قدسیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ابھی گھر جاؤ اور اپنے بھائی کو سمجھاؤ، اسے کہو کہ آ کر میری بہن سے معافی مانگے۔ اکرام سرد لہجے میں بولا۔ اس نے حیرت سے اکرام کو دیکھا اور بولی، ابھی بہت رات ہو گئی ہے، میں صبح چلی جاؤں گی اور اس کو کان سے پکڑ کر لاؤں گی۔ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، تم صبح اسے لے کر آ جانا۔ اکرام نے اپنے ٹریکٹر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ رات کے اس پہر جب وہ گھر پہنچی تو گھر میں قہراں مچ گیا۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کو کوسنے لگی، جس کی وجہ سے اس کی بیٹی گھر آ گئی تھی۔ عارف سر جھکائے باتیں سن رہا تھا۔ قدسیہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور بولی، تم ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تمہاری بہن کا کیا ہوگا؟ وہ بددستور سر جھکائے بیٹھا رہا۔ تب قدسیہ نے بالوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کا منہ اوپر کیا تو دیکھا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ گھبرا گئی اور بولی، عارف کیا بات ہے، مجھے بتاؤ، تم نے اسے کیوں مارا؟ وہ اپنے بھائی کو جانتی تھی کہ اس نے یہ انتہائی قدم ایسے نہیں اٹھایا تھا۔ وہ ایسا تھا ہی نہیں باجی، وہ موبائل پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ موبائل اس کے پاس کیسے آیا۔ جب میں نے اس سے موبائل لینا چاہا تو اس نے باتھ روم کی نالی میں پھینک دیا۔ مجھے تمہارا خیال تھا اس لیے میں نے اسے قتل نہیں کیا، ورنہ تمہیں لا کے قصور تو جانتی ہو۔ قدسیہ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بولی، تم اسے طلاق دے دو، میری پرواہ نہ کرو، میری قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ عارف نے اس کے مشورے پر عمل کیا تو اکرام نے بھی قدسیہ کو طلاق دے دی۔ وہ دوبارہ کبھی بھی شادی نہ کرتی، مگر عارف نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ جب تک اس کی شادی نہیں ہوگی وہ شادی نہیں کرے گا۔ اگر عارف بھی شادی نہ کرتا تو ان کا گھر بچوں کی کلکاریوں سے محروم رہتا۔ جب قدسیہ کے لیے وجاہت کا رشتہ آیا اور اسے معلوم ہوا کہ وہ کوئٹہ میں رہتا ہے تو اس نے ہاں کر دی۔ وہ یہاں سے کہیں دور چلی جانا چاہتی ہے، جہاں اکرام کا نام بھی کوئی نہ لے۔ عارف کا خیال تھا کہ وہ کوئٹہ سے اسے جہیز کا سامان خرید دے گا، مگر بارش نے سارا منصوبہ غارت کر دیا۔ کچھ سامان تو وہ لے آیا تھا، مگر بہت سارا سامان رہ گیا۔ جاتے جاتے وہ 5 لاکھ روپے قدسیہ کو دے گیا۔
وہ جو روز گاؤں میں سے 4 سے 5 گھروں میں گھوما کرتی تھی، وہ 3-4 سہیلیاں ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی تھیں۔ کوئٹہ آ کر بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ اس کے گھر کے آنگن میں سے کالونی سے زیادہ پیڑ تھے جہاں ہر وقت پرندے چہچاتے تھے۔ گھر میں 2 ٹیوب ویل لگے ہوئے تھے جن سے ہر وقت تازہ پانی بہتا رہتا تھا۔ ایک دیر کامت جنریٹر تھا، جب بجلی چلی جاتی تو ملازم اسے لگا دیتے۔ وہ وجاہت کو ٹینکوں کے پیچھے مارا مارا پھرتے دیکھتی تو ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتی۔ اگر وہ کوئٹہ نہ آتی تو اسے کے گمان میں یہ بات کبھی نہ آ سکتی تھی کہ پانی کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ بجلی جانے کا بھی دکھ ہوتا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا، کبھی سارا دن بجلی نہیں ہوتی تھی، گرمی سے اس کا برا حال ہو جاتا۔ وہ 2 افراد تھے، پھر بھی بہت دیکھ بھال کر پیسہ خرچ کرتے۔ وجاہت کی جتنی تنخواہ تھی اتنے پیسوں کی تو ہفتے میں اس کے بھائی مہمانوں کو چائے پلا دیتے تھے۔ وجاہت اس کے گاؤں کے مردوں کی طرح ایجڈ نہیں تھا، وہ اس سے بہت عزت سے پیش آتا تھا۔ اس کے ساتھ رہتے اسے چند مہینے ہوئے تھے، مگر وہ یہ بات یقین سے کہہ سکتی تھی کہ وہ اکرام کی طرح کبھی بھی اسے یکدم اپنی زندگی سے نکال باہر نہیں پھینکے گا، اس کا ساتھ نبھائے گا، اور یہی بات اسے ساری تکلیفیں برداشت کرنے کا حوصلہ دیتی تھی۔ وجاہت اسے اپنے دفتر کی باتیں بتاتا اور وہ اسے اپنے بھائیوں کے قصے سناتا۔ دونوں نے کبھی ایک دوسرے کے ماضی کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ 4 ماہ بعد عارف اسے لینے آیا تو اپنی بہن کو خوش دیکھ کر اسے بہت مسرت ہوئی۔ جب وہ اسے چھوڑ کر واپس جا رہا تھا تو پریشان تھا کہ اتنے چھوٹے گھر میں وہ کیسے گزارا کرے گا، مگر اس نے بہت اچھے طریقے سے گھر سنبھال لیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی لے کر آیا تھا جو سامان سے لدی بندی تھی۔ کون سی سوغات تھی جو وہ ان کے لیے لے کر نہیں آیا تھا۔ 1 ہفتہ وہ کوئٹہ میں رہا۔ اس نے وجاہت کا 1 روپیہ خرچ ہونے نہیں دیا۔ ایک دن جب وجاہت نے مصنوعی غصے سے کہا کہ اسے لگتا ہے وہ مہمان ہے اور عارف میزبان، تو وہ زور سے ہنسا اور اسے بغلگیر ہوتے ہوئے بولا، بھائی جی آپ نے میری بہن کو خوش رکھا ہے، میں آپ کا دل و جان سے احسان مند ہوں، آپ سوچ نہیں سکتے میں کتنا خوش اور مطمئن ہوں۔ ان دونوں کی اچھی خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ عارف قدسیہ کو لے کر سہوال چلا گیا۔ وجاہت کو اندازہ ہی نہ تھا کہ ان 4 مہینوں میں قدسیہ کی کتنی عادت ہو گئی۔ وہ اس کے لیے بہت حساس ہو گیا تھا۔ غریب آدمی کے ہاتھ خزانہ لگ جائے تو اس کی نیند اڑ جائے۔ وجاہت کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا۔ سارا کے بعد وہ بہت ڈر گیا تھا، مگر قدسیہ جیسے خوبصورت اور محبت کرنے والی بیوی پا کر وہ اتنا خوش ہوا کہ اسے کھونے سے ڈرنے لگا۔ وہ اس کی کال نہ اٹھاتی تو وسوسے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیتا۔ وہ باتوں ہی باتوں میں سے پوچھتا، قدسیہ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ وہ زور سے ہنستی اور کہتی، مجھے لگتا تھا کہ مجھے اپنے بھائی سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، مگر میں غلط تھی، مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے۔ وجاہت یہ سن کر سرشار ہو جاتی، مگر اگلے دن پھر کوئی نیا وسوسہ اس کے دل میں پیدا ہو جاتا اور وہ سوال کرتی، تم اتنے امیر گھر سے ہو، نہ جانے میرے ساتھ کیسے گزارا کرو گی؟ آپ کہاں غریب ہیں، آپ کے پاس سرکاری نوکری ہے، سرکاری گھر ملا ہوا، سب سے بڑی بات آپ کے دل کے امیر ہیں۔ آپ نے جیسی عزت اور مان مجھے دیا ہے میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتی۔ یہ سن کر وہ کچھ دیر کے لیے مطمئن ہو جاتا۔ ان دنوں اس کی ممی پاپا کوئٹہ آئے ہوئے تھے۔ شمیم بیگم گھر کی سدھری ہوئی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو نکاح کے بعد کوئٹہ آنا چاہتی تھی، مگر بشیر صاحب نے انہیں آنے نہیں دیا۔ وہ ان کی طبیعت سے واقف تھے، اب اگر وہ کسی قسم کی گڑبڑ نہیں چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ وجاہت اور قدسیہ کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا وقت ملے، ان کی زندگی میں کوئی تیسرا شخص مداخلت نہ کرے۔ یہ حکمت عملی کامیاب رہی۔ اپنے بیٹے کو خوش دیکھ کر انہوں نے شکرانے کے نفل پڑھے۔ یہ رشتہ بھی انہوں نے ڈھونڈا تھا۔ قدسیہ کو گئے ہوئے 1.5 مہینہ ہی گزرا تھا کہ وجاہت کی ہمت جواب دے گئی۔ اتنا وقت بھی اس نے اس لیے گزار لیا کہ بشیر صاحب اور شمیم بیگم اس کے پاس رکے ہوئے تھے۔ قدسیہ نے اسے بتایا تھا کہ اس کی ایک سہیلی کی شادی ہے جس میں شرکت کرنا بہت ضروری ہے۔ شادی میں شرکت کے لیے وجاہت کو بھی دعوت دی گئی تھی، پھر ایک فوتگی کی وجہ سے شادی کی تاریخ آگے ہوتی رہی۔ اس نے قدسیہ کو فون کیا اور بتایا کہ وہ سہوال آ رہا ہے، اب اسے مزید انتظار نہیں ہوتا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی اور بولی، جلتی آئیں صاحب، میں واپسی کی تیاری ابھی سے شروع کرتی ہوں۔ وجاہت نے یہ سنا تو خوشی سے اس کی بانچیں کھل گئیں۔ اس کا خیال تھا کہ قدسیہ اسے روکے گی اور کہے گی کہ اس کی سہیلی کی شادی تک روکی۔ وہ ٹکٹ لینے جا رہا تھا کہ عارف کی کال آ گئی، بھائی جی قدسیہ بتا رہی تھی کہ آپ آ رہے ہیں۔ وہ یہ سن کر گھبرا گیا اور بولا، عارف اگر تم کہو تو میں نہیں آؤں گا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی جی، میں تو آپ کے آنے کی تیاری میں لگا ہوا ہوں۔ فون اسی لیے کیا کہ آپ کم سے کم 20-25 دن کی چھٹی لے کر آنا، اس سے پہلے میں آپ کو واپس نہیں جانے دوں گا۔
یہ سن کر وجاہت زور سے ہنسا۔ یار اتنے دن کی چھٹی تو مجھے نہیں ملے گی، میں تو بس 2-3 دن کے لیے آ رہا ہوں۔ بھائی جی آپ شادی کے بعد پہلی بار آئیں گے، 2-3 دن سے ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا پنڈ ہے، کم از کم 1 مہینہ رکنا پڑے گا۔ میں باجی سے کہتا ہوں وہ مان لے گی، میری بات آپ کہاں مانیں گے؟ وجاہت نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی پر قابو پایا۔ اتنے خلوص اور محبت سے اس کا پہلے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ پھر اس نے ہاں میں بھر لی۔ بھائی جی آپ ٹرین سے سہوال آئیں گے؟ اچانک اس نے پوچھا۔ ہاں میں ٹکٹ لینے ہی جا رہا تھا کہ تمہارا فون آ گیا۔ وہ باجی فکر مند ہو رہی تھی۔ سنا ہے آج کل وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ٹرینوں میں بم دھماکے ہوتے ہیں، آپ کسی پرائیویٹ گاڑی سے سہوال آ جائیں۔ یہ فورٹ منرو والا راستہ بہت محفوظ ہے، پرسوں میرا ایک دوست لاہور سے کچھ سواریاں لے کر کوئٹہ پہنچے گا، آپ اسی گاڑی میں سہوال آ جائیں۔ اس نے عارف کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ٹرین کا سفر محفوظ ہے اور دلچسپ ہے، مگر وہ نہیں مانا۔ دیکھا پھر آپ میری بات نہیں مان رہے، مجھے باجی سے بات کرنا پڑے گی۔ یہ سن کر وہ گڑبڑا گیا اور عارف زور سے ہنس دیا۔ وجاہت کا خیال تھا کہ گاڑی میں اور سواریاں بھی ہوں گی، مگر وہ اس نئی نویلی کار میں اکیلا ہی سہوال کی طرف میوے سفر تھا۔ سارا گاؤں اس کے استقبال کے لیے جمع تھا۔ عارف کے کہنے پر اس نے داڑھی اور مونچھیں بڑھا لی تھی، جس سے اس کی گوری رنگت نکھر کر سامنے آئی تھی۔ عارف نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک لہرائی کہ اس کے بہنوئی نے اس کی بات کا مان رکھا تھا۔ سب سے مل کر اسے گھر لے جایا گیا، جہاں درجنوں خواتین اس کی منتظر تھیں۔ کسی سے چاچی کہہ کر تعارف کروایا گیا تو کسی سے تائی، کوئی پھوپھی تھی اور کوئی خالہ، سبھی اس پر واری صدقے ہو رہی تھیں۔ اس نے بھلا ایسی محبت کہاں دیکھی تھی، قدسی ایسے نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے بے دھیانی میں ادھر ادھر دیکھا تو ایک لڑکی بولی، بھائی وہ اندر کمرے میں کہیں تو آپ کو کمرے میں چھوڑ آئیں۔ اس کی بات پر باقی لڑکیاں کھلکھلا کر ہنس پڑے اور وہ جنپ گیا۔ رات کو اس کی چارپائی چھت پر لگا دی گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ رات کھلے آسمان تلے بسر کرنے والا تھا۔ کوئٹہ میں ہوائی فائرنگ کی وجہ سے کھلے آسمان تلے سونا خطرناک ثابت ہوتا تھا۔ یہاں امن تھا، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ستارے دیکھنے میں مگن تھا۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ کب قدسیہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی اس کی نظر اس پر پڑی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ قدسیہ مسکرائے جا رہی تھی۔ پھر صبح سویرے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ قدسیہ اس کا پتہ کرنے آئی تو دیکھا وہ جاگ رہا ہے۔ آپ کی رات کیسی گزری؟ قدسیہ نے شرارت سے پوچھا۔ کیسی گزرنی تھی، مجھے مچھروں کے حوالے کر کے تم بھاگ گئے۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور تعصب سے بولی، یہ پاس مچھردانی پڑی ہوئی تھی، میں نے بتانا بھول گئی، آپ خود دیکھ لیتے۔ چلے آئیں، عارف کب سے انتظار کر رہا ہے، ڈیرے پر لوگ ملنے آئے ہیں۔ اتنی صبح لوگ ملنے بھی آ گئے؟ وجاہت نے حیرت سے کہا، ہمارے ہاں صبح پھوٹنے کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے، یہ گاؤں ہے۔ وہ قدسیہ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ گھر کے ایک کونے میں ٹیوب ویل سے پانی نکل کر ایک چھوٹے سے تالاب میں جمع ہو رہا تھا اور ایک نالی کے ذریعے آگے کھیتوں کا رخ کر رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرت سے قدسیہ کو دیکھا۔ یہ پانی کا تالاب ہے، کپڑے اتارے اور اس میں اتر دو، میں ایسے نہیں نہا سکتا۔ تمہارے گھر میں کوئی باتھ روم نہیں ہے؟ شہری بابو، باتھ روم میں تو آپ ساری زندگی نہائے ہیں، اب یہ تجربہ بھی کر کے دیکھیں۔ بے فکر رہیں، یہاں کوئی نہیں آئے گا، میں بھی آپ کے لیے ناشتہ بنوانے جا رہی ہوں۔ وہ تولیہ اور استری شدہ کپڑے ساتھ لے کر آئی تھی، جنہیں اس نے تالاب کے ساتھ ایک کھونٹی پر لٹکا دیا۔ قدسیہ کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر چیش و پن میں مبتلا رہا، پھر تالاب میں اتر گیا۔ ٹھنڈے پانی نے اس کا استقبال کیا، وہ جی بھر کر نہایا۔ پانی ایسا ملائم تھا کہ اس کے جسم پر خشکی کا اثر ہوا، نہ میل باقی رہا۔ تالاب سے نکل کر اس نے کپڑے پہنے، سفید کاٹن کا کف لگا جوڑا وہ ساتھ نہیں لایا تھا، مگر وہ اس کے عین ناپ کے مطابق تھا۔ قدسیہ نے اسے بتایا کہ وہ آتے ہوئے اس کا ایک جوڑا ساتھ لے آئی تھی، اسی ناپ کے 4 جوڑے سلوائے تھے۔ دیسی گھی سے بنا پراٹھا لذیذ دہی اور ذائقہ دار چنوں کے ساتھ نوش کیا۔ پھر لکڑیوں پر بنائی گئی چائے کے 2 پیالے پی کر وہ عارف کے ساتھ ڈیرے کی طرف چل دیا۔ الیکشن کا زمانہ تھا، ایک جماعت کے امیدوار وہاں آئے ہوئے تھے جو گزشتہ حکومت میں MNA رہ چکے تھے۔ اس نے وجاہت کو آنکھیں سپیڑ کر دیکھا اور عارف سے بولا، یہ کون صاحب ہے؟ رامے صاحب، یہ میرے بہنوئی ہیں، راؤ غلام حسین کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، وہی جو فاطمہ جناح کا ساتھ دینے کی پرداش میں عتاب کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ وجاہت صاحب کے دادا تھے۔ عارف نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا،
وہ حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے دادا کا صرف نام معلوم تھا۔ ایک دفعہ اس کے والد نے بتایا تھا کہ وہ راجپوت ہیں۔ اس سے آگے انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ یہ کوئٹہ والے راؤ بشیر صاحب کے بیٹے تو نہیں ہیں؟ سابقہ ایم این اے رامے نے پوچھا۔ رامے صاحب، آپ کی یادداشت کمال کی ہے۔ بالکل، یہ اپنے کوئٹہ والے افسر راؤ بشیر صاحب کے بیٹے ہیں۔ یہ بھی کوئٹہ میں ہی ہوتے ہیں اور والد کے محکمے میں ہی کام کر رہے ہیں۔ اس نے بہت خوبصورتی سے اس کے کلرک ہونے کو چھپا لیا، ورنہ ابھی اس کے سفید کاٹن کے سوٹ کا بھرم کھل جاتا۔ وہ شخص آگے بڑھا اور وجاہت کو گلے لگا لیا۔ چودھری صاحب کن بیابانوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں؟ اپنے علاقے میں واپس آئیں، لوگوں کو آپ جیسے انقلابی خون کی ضرورت ہے، رام نے جوش سے کہا۔ رامے صاحب، آپ میرے بھائی کو کن چکروں میں ڈال رہے ہیں؟ اچھا خاصا ادھر سرکاری مکان ملا ہوا ہے، ملازمت ہے، کوئی تھانہ کچہری کا چکر نہیں۔ مست زندگی گزر رہی ہے، نہ دشمنی ہے نہ محافظوں کا جھنجٹ۔ جب جی چاہا جس طرف چاہا بندہ بے خوف و خطر نکل کھڑا ہوا۔ عارف، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مگر یہاں بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کام کر سکیں۔ بہرحال راؤ صاحب، میری پیشکش برقرار ہے، جب نوکری سے دل بھر جائے تو سیدھا میرے پاس چلے آئیں، یہاں آپ کے کرنے کے لیے بہت کام ہے۔ وجاہت نے مسکرا کر شکریہ ادا کرنے پر اکتفا کیا۔ وہ جانتا تھا کہ جتنا خاموش رہے گا اتنا اس کے حق میں بہتر ہے۔ ایک دن عارف اسے شکار کے لیے لے گیا۔ وجاہت نے زندگی میں پہلی مرتبہ بندوق اٹھائی تھی، جو اس کے اندازے سے زیادہ باری تھی۔ عارف نے بندوق میں اس کی دلچسپی دیکھ کر کہا، بھائی جی نشانہ لگائیں، سنا ہے آپ کی بڑوں کا نشانہ بہت اچھا تھا۔ وجاہت یہ سن کر ہنسا اور بولا، زندگی میں پہلی مرتبہ بندوق پکڑ رہا ہوں۔ میرے خاندان والوں کا نشانہ جتنا بھی اچھا ہو، میں تو اسے چلانا بھی نہیں جانتا۔ بھائی جی، دور دور تک آپ کے خاندان کی بہت شہرت ہے۔ آپ کے دادا شیر تھے، آپ کی رگوں میں کسی معمولی انسان کا خون نہیں۔ آپ کے بڑوں نے تو انگریزوں کو نف ڈالی ہوئی تھی۔ عارف کے منہ سے یہ سب سن کر حیران تھا کہ اس کے والد نے کبھی اس حوالے سے بات نہیں کی۔ اس سے تو لگتا تھا کہ ان کا کوئی خاندان ہی نہیں۔ کافی دور ایک کانچ کی بوتل رکھی تھی اور وجاہت سے اس پر نشانہ لگانے کو کہا گیا۔ اس نے مضبوطی سے بندوق پکڑی اور شیشت باندھ کر ٹریگر دبا دیا۔ اس سے ایک جھٹکا لگا، مگر بوتل کو کچھ بھی نہ ہوا۔ تب اس نے دوسرا کارتوس استعمال کرنے کا سوچا۔ خاندان کی عزت کا معاملہ تھا۔ اس بار اس نے خوب آنکھ جوڑ کر نشانہ باندھا، مگر بندوق کو مضبوطی سے پکڑنا بھول گیا۔ جیسے ہی اس نے ٹریگر دبایا، ایک زوردار جھٹکا لگا اور بندوق اس کے منہ سے ٹکرائی۔ عارف کی نظر بوتل پر تھی۔ بوتل کے پر خچے اٹھتے دیکھ کر اس نے وجاہت کو خوب شاباش دی، مگر جب اس کی نظر اس کے خون آلود منہ پر پڑی تو وہ بکھلا گیا۔ بھائی جی، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کو تو بہت زیادہ چوٹ لگ گئی ہے۔ اماں اور قدسیہ مجھے نہیں چھوڑیں گی۔ انہوں نے مجھے کہا بھی تھا کہ آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں۔ اب میری خیر نہیں۔ وہ بکھلا کر بولا اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وجاہت کی قسمت اچھی تھی کہ اس کی ناک اور دھانت بچ گئے تھے، بس ہونٹ اندر سے پھٹ گیا تھا۔ اس پر 2 ٹانکے آئے تھے۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ اسے نظر لگ گئی ہے۔ قدسیہ نے فوراً 2 کالے بکرے صدقے کیے اور اب وہ مزید رکنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ عارف بضد تھا کہ وہ خود انہیں کوئٹہ چھوڑ کر آئے گا، مگر قدسیہ نے اسے روک دیا۔ زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی، جب ایک دن قدسیہ نے وجاہت کو بتایا کہ وہ امید سے ہے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ یہ سن کر خوش ہوگا، مگر وہ پریشان ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر وسوسوں سے گھیر لیا۔ حال ہی میں اس کے ایک دوست کی بیوی دلجوئی کے دوران فوت ہو گئی تھی۔ ایک دم سے اس کے دماغ میں یہ وسوسہ آیا کہ اگر قدسیہ کو کچھ ہو گیا تو اس کا کیا بنے گا۔ بس پھر اس نے قدسیہ کا جینا مشکل کر دیا۔ وہ اسے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ اس نے ایک نوکرانی کا انتظام کر لیا تھا۔ ہر ہفتے وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ وہ قدسیہ کو موٹر سائیکل پر لے جانے پر تیار نہیں تھا اور قدسیہ رکشے میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے چند دوستوں کے پاس گاڑیاں تھیں، انہیں فون کرتا تو وہ آ جاتے، مگر قدسیہ کو دوسروں کی گاڑی میں بیٹھنا اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ پریشان رہنے لگا۔ قدسیہ نے اسے پریشان دیکھا تو وجہ پوچھی۔ اس نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ ہنسی اور بولی، تم اپنی گاڑی لے لو، بے شک وہ چھوٹی گاڑی ہو مگر اپنی ہو، میرے پاس کچھ پیسے رکھے ہیں اور زیور بھی ہے، تم گاڑی کا پتہ کرو۔ وجاہت یوں گاڑی نہیں خریدنا چاہتا تھا، مگر مجبوری تھی۔ اس نے بہت دیکھ بھال کر ایک چھوٹی گاڑی لے لی۔ اب آنے جانے میں بہت آسانی پیدا ہو گئی تھی۔ قدسیہ اپنی ڈاکٹر سے مطمئن نہیں تھی۔ ایک پڑوسن نے اسے شہر کی معروف گائناکالوجسٹ نمرہ حامد کا بتایا، تو قدسیہ نے وجاہت سے کہا کہ اسے اس کے پاس لے جائے۔ نمرہ کا نام سن کر وجاہت چونکا تھا۔ عفت اور حامد کے بعد نمرہ نے بہت مشکل وقت گزارا تھا۔
مایوں نے اس کا بہت خیال رکھا، مگر پھر بھی ماں باپ کی کمی سے ہر پل محسوس ہوتی تھی۔ دوران ڈیوٹی جب وہ بہت تھک جاتی تو سوچتی کہ لوگ آخر ڈاکٹر بنتے ہی کیوں ہیں؟ سینئر انہیں بے عزت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ حکومت کا بس نہیں چلتا تھا کہ سارے ہسپتال پرائیویٹائز کر کے انہیں ملازمتوں سے فارغ کر دیں۔ پیرامیڈکس کی اپنی یونین بنی ہوئی تھی، وہ ڈاکٹروں کی نہیں مانتے تھے۔ مریضوں کو در بدر ہوتا دیکھ کر شروع میں سے رونا آتا تھا، مگر اب اس کی عادی ہو گئی تھی۔ ابتدائی چند سال اتنے مشکل تھے کہ وہ نوکری چھوڑنے کا سوچ رہی تھی۔ غفران اور کاشف پہلی اس کی نوکری کے خلاف تھے، مگر وہ خود کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس فرسودہ نظام میں خود کو گھسیٹتی رہی۔ ڈاکٹر بننا اس کا خواب تھا۔ اس نے بہت محنت سے میرٹ پر سیٹ حاصل کی تھی، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کیسا شعبہ منتخب کر رہی ہے جہاں کبھی نہ ختم ہونے والی جدوجہد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہاؤس جاب کے دوران وہ 36 گھنٹے بنا رکے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی رہی تھی۔ بعض اوقات کھانا کھائے پورا دن گزر جاتا۔ اس نے بہت مشکل وقت دیکھا، مگر اس سب سے اس کا دل نہیں ٹوٹا۔ مگر اس دن اپنے کولیگ کو سرعام پٹتے دیکھ کر وہ حوصلہ چھوڑ بیٹھی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی ہسپتال لائی جس کا ایک پھیپھڑا نمونیا کی وجہ سے پنچر ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بچی کی جان بچانے کے لیے اس وقت جو بہترین علاج ہو سکتا تھا کرنے کی کوشش کی۔ بچی چھوٹی تھی اور تاخیر سے اسپتال لائی گئی تھی۔ دوران علاج اس کی موت واقع ہو گئی۔ جیسے ہی بچی کے لواحقین تک یہ خبر پہنچی، انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا اور 4-5 لوگوں نے اس ڈاکٹر کو گھیر لیا اور جی بھر کر پیٹا۔ انہوں نے ڈاکٹر کو پیٹنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کی ویڈیوز بھی بناتے رہے اور اسے ایک بالغ جرم پر مجبور کرتے رہے۔ ڈاکٹر بیچارہ جس نے ساری زندگی کتابیں پڑھی تھیں حواس باختہ ہو گیا تھا۔ پولیس نے آ کر بہت مشکل سے اس کی جان بچائی تھی۔ وہ سوچتی کہ کیا اس نے ساری زندگی اسی لیے پڑھا ہے کہ اگر دوران علاج کوئی مریض جاں بحق نہ ہو سکے تو اسے قاتل ٹھہرا دیا جائے۔ ان کے سینئرز نے بتایا تھا کہ کبھی بھی کسی ایسے کیس میں ہاتھ نہ ڈالیں جس کے بارے میں ان کو پوری طرح یقین نہ ہو کہ وہ اسے ہینڈل کر پائیں گے۔ اس نے یہ نصیحت پلو سے باندھی، مگر وہ انسان تھی۔ بہت احتیاط کرنے کے باوجود وہ ایک ایسی ہی کیس میں ملوث ہو گئی تھی۔ وہ 2 دن بہت اذیت ناک تھے۔ اس نے دوران زندگی ایک ایسی مرتی ہوئی عورت کا آپریشن کیا تھا جس کے بارے میں وہ زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ بس اسے یہ معلوم تھا کہ اگر اس کا آپریشن نہ کیا گیا تو وہ مر جائے گی۔ وہ عورت اس سے زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ 5 بچیوں کی ماں تھی اور جینا چاہتی تھی۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ اس کی بچیوں کا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جس طرح اس کے شوہر نے اسے لا کر ہسپتال میں پھینکا تھا، نمرہ جان گئی تھی کہ اس عورت کا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے تمام میڈیکل پروسیجر فالو کیے تھے۔ آپریشن کے بعد نہ جانے کیسے مریضہ کا بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ نمرہ کی تمام کوششیں رائع نہ ہوئیں۔ عورت نے ایک صحت مند بچی کو جنم دیا مگر وہ اس عورت کو بچا نہ سکی۔ بچی باپ کے حوالے کرتے ہوئے اس نے بہت دکھ سے اسے یہ خبر دی۔ شوہر نے تحمل سے یہ خبر سنی۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا کہ اچانک کچھ لوگوں نے ہسپتال کو گھیر لیا اور پتھراؤ کرنے لگے۔ انہوں نے سڑک بھی بلاک کر دی تھی۔ وہ حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بچی کا باپ میڈیا کو چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ ایک نارمل ڈیلیوری کو پیسوں کے لیے آپریشن میں بدل دیا گیا اور اس کی بیوی قتل کر دی گئی۔ اس کی بیوی ایک ڈاکٹر کی سنگ دلی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ اس نے یہ کہیں نہیں بتایا کہ نمرہ کے پاس آنے سے پہلے وہ 4 ہاسپٹلز میں پھر آیا تھا، مگر کوئی بھی کیس لینے کو تیار نہیں تھا۔ نمرہ نے بھی انکار کر دیا تھا، مگر اس خاتون نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ نمرہ کی اپنی بھی ایک بیٹی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بیٹیوں کے لیے ماں کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اس وقت اس کے اندر کی ماں اور بیٹی دونوں ساتھ بیدار ہوئی۔ یہ ڈاکٹر پر غالب آ گئی۔ اس نے پیشہ ورانہ اصولوں کی نفی کر دی اور ایک بہت بڑی مصیبت کا شکار ہو گئی۔ میڈیا کو نہ جانے کہاں سے اس کی تصویر مل گئی جسے اب سارے ملک میں دکھایا جا رہا تھا، کیونکہ سرکار بھی قانون کے بجائے میڈیا پر لگی سرکش کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، اسی لیے اس کے خلاف کیس درج کر لیا۔ کاشف نے اسے غفران کے پاس کراچی بھجوا دیا۔ اسے تب تک وہاں رہنا تھا جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ اس نے چونکہ تمام میڈیکل پروسیجر فالو کیا تھا، اس لیے قانونی طور پر اس کے خلاف کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر اس کا پالا سمگلروں سے پڑا تھا۔ وہ شخص ڈیت کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اگر کاشف پولیس افسر نہ ہوتا تو وہ نمرہ کا کوئٹہ میں رہنا 2 بھر کر دیتے۔ کاشف نے تعلقات استعمال کر کے بمشکل اس شخص کو 5 لاکھ کے عوض راضی نامے پر تیار کر لیا۔ اس حوالے سے اس نے نمرہ کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ کاشف اور نمرہ کی شوہر اجمل نے خود ہی اس معاملے کو حل کر لیا۔ تب وہ واپس کوئٹہ آ گئی۔
کاشف نے اس کے لیے قابل بھروسہ گارڈز کا انتظام کر دیا تھا جو ہر جگہ اس کے ساتھ جاتے۔ 3-4 مہینے تک وہ خود بھی اس پر نظر رکھا۔ مسئلہ حل ہونے کے باوجود اسے خدشہ تھا کہ اس عورت کا شوہر کہیں شرارت نہ کرے۔ اس دنیا میں کاشف اپنی بہن بھائی کا واحد سہارا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ نوکری چھوڑنے کا سوچا۔ اسے بہت زیادہ انزائٹی ہونے لگی تھی۔ دھماکے میں اس کی ہنسلی کی ہڈی کے اوپر گھسنے والا ٹکڑا گلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ گردن موڑتا تو اسے درد ہوتا، لقمہ نگلنے میں تکلیف ہوتی۔ اس معمولی ٹکڑے نے اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ دوائیں کھا کر اس کا وزن بڑھتا جا رہا تھا۔ بچوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ سماجی زندگی اس کی ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ مگر جب اس طرح کے حالات پیش آتے تو وہ خدا کا شکر ادا کرتا کہ وہ پولیس میں ہے۔ اس کے 7 بچے تھے۔ جویریہ اس کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوئی تھی۔ 7 بچوں کو پالنے میں اس سے کسی دقت کا سامنا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ افسری تھی۔ اس کے ٹینکر شہر میں لوگوں کو پانی مہیا کرنے کا کام کر رہے تھے۔ 20 دکانیں معمولی رقم کے عوض لیز پر لے کر اس نے کرائے پر دی ہوئی تھیں۔ پھل فروٹ کے کریٹ لوگ اس کے گھر پہنچائے جاتے تھے۔ سبزی گوشت اس کی اپنی دکانوں سے آ جاتا تھا۔ پیٹرول مفت میں مل جاتا تھا، اس لیے اس کی خوب کٹ رہی تھی۔ مگر اب اس میں پہلے جیسی اکڑ نہیں رہی تھی۔ وہ بہت معاملہ فہم اور صلح جو ہو گیا تھا۔ اسے یہ نوکری کرنی تھی اور ترقی چاہیے تھی۔ وجاہت کو لائبہ کے ذریعے سے صرف اتنا معلوم ہوا تھا کہ نمرہ ڈاکٹر بن گئی ہے اور مقامی سرکاری ہسپتال میں تعینات ہے۔ اگلے ہی دن وہ اسے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ ریسیپشنسٹ نے بتایا کہ چیک اپ کے لیے آنے والی خواتین کی مقررہ تعداد پوری ہو چکی ہے۔ تاہم وجاہت نے اس کا موبائل نمبر حاصل کرنے کی بہت کوشش کی۔ اسسٹنٹ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ نمرہ کے کمرے کے باہر عورتوں کی بڑی تعداد موجود تھی، ورنہ وہ خود اندر چلا جاتا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھی قدسیہ کو جا کر بتایا کہ آج اس کا نمبر نہیں ملا، کل آنا پڑے گا۔ یہ سن کر قدسیہ کو مایوسی ہوئی۔ گھر واپس آتے ہوئے وجاہت نے اسے بتایا کہ وہ ڈاکٹر لائبہ کی نند ہے۔ اس کے باوجود اس نے ہمیں وقت نہیں دیا۔ قدسیہ نے افسردگی سے کہا، اس سے کیا معلوم کہ ہم باہر سے آئی ہیں؟ اس کا نمبر بھی میرے پاس نہیں تھا۔ پھر اس نے لائبہ کے ذریعے اس کا اپوائنٹمنٹ لیا اور اگلے دن 4 بجے وہ پھر اسپتال پہنچ گئے۔ نمرہ ابھی تک نہیں آئی تھی اور کمرے کے سامنے ویسی ہی بھیڑ موجود تھی۔ میڈم، میں وجاہت ہوں۔ آپ کو ڈاکٹر صاحبہ میرے بارے کوئی ہدایت تو نہیں دی؟ جی سر، آپ کا نام میرے پاس لکھا ہوا ہے۔ آپ کی مسز کہاں ہیں؟ اسسٹنٹ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، وہ گاڑی میں بیٹھی ہیں، میں بلا کے لاتا ہوں۔ وہ قدسیہ کو لے کے آیا تو اسسٹنٹ اسے کمرے تک لے گئی اور اندر چھوڑ کر واپس چلیے۔ کافی وقت گزر گیا مگر نمرہ ابھی تک اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ قدسیہ بار بار اسے میسج کر رہی تھی۔ وہ اسسٹنٹ کے پاس آیا اور بولا، ڈاکٹر صاحب ابھی تک نہیں آئے، اب تو 5 بجنے والے ہیں۔ سر، ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، وہ اوپر آپریشن تھیٹر میں ہے، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ 15 منٹ بعد اس نے دیکھا نمرہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ رہی ہے۔ وقت اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کافی دیر سے مریض آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وجاہت نے شوخی سے کہا۔ جی بس وہ میں آپریشن میں۔ وجاہت، یہ تم ہو؟ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر حیرت سے پوچھا۔ جی بالکل، دنیا خاکسار کو وجاہت کی نام سے جانتی ہے۔ بہت عرصے بعد اس نے یہ طرز اپنایا تھا۔ یہ کیا تم نے کچے کے ڈاکو جیسا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ نمرہ نے اس کی بڑی ہوئی مونچھیں اور خشخشی داڑھی کو دیکھتے ہوئے کہا، تم نے اپنا وزن کتنا بڑھا لیا، اسے کم کرو۔ تم جانتے بھی ہو اس عمر میں موٹاپا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر وہ اس کا جواب سنے بغیر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وجاہت نے سیاہ شیشے سے بنے دروازے میں اپنا عکس دیکھا۔ قدسیہ تو کہتی ہے کہ اب وہ مرد لگتا ہے۔ مرد کی شان ہے اس کی توند اور اس کی مونچھیں۔ اس نے اپنی توند کو بغور دیکھتے ہوئے سوچا۔ اچانک اس کی نظر اسسٹنٹ پر پڑی جو اسے یوں گھوم گھوم کر اپنا معائنہ کرتا دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ یکدم جھنک دے کر سمٹ گیا تھا۔ لمبے قد کی نہایت خوبصورت 14 مائل خاتون نے جب خود کو وجاہت کی بیوی کہہ کر اپنا تعارف کروایا تو نمرہ کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے کمرے میں موجود کیبن میں داخل ہو گئی جہاں خواتین کو چیک کرتی تھیں۔ نمرہ کو یہ جان کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ 6 مہینوں کے دوران اس نے 7 لیڈی ڈاکٹر تبدیلی کی تھی۔ اس نے چیک اپ کر کے سب ٹھیک ہے کی رپورٹ دے دی تھی۔ آپ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، بس اپنی خوراک کا خیال رکھیں۔ کھانے پینے کا دھیان تو ڈاکٹر میں رکھتی ہیں۔ بھلا ہو میرے بھائی کا، وہ ہر ماہ
लाख सवा लाख रुपए भिजवा देते हैं। वजाहत करता है कि आप लाइबा की ना लें, मगर आप कभी हमारे घर नहीं हैं। कुर्सिया ने अचानक पूछा। असल में मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता। आप खवातीन का रश देख ही रही हैं। निम्रा गड़बड़ा कर बोली। आपके पास वक्त नहीं है, इस छोटे से क्वार्टर में आने का दिल नहीं करता। कुर्सिया बोली। ऐसी कोई बात नहीं, मैं ज़रूर आपकी तरफ आऊँगी। निम्रा ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। एक बात बताऊँ, वो वो क्वार्टर है ही इतना छोटा, मेरा इसमें दम घुटता है। बस वजाहत की वजह से वहाँ रह रही हूँ। उस जैसा मर्द किसी खुशनसीब केसे में ही आ सकता है। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। हमारा अपना घर तो 5 एकड़ पर है। 2 मुरब्बा ज़मीन की तो मैं अकेली मालिक हूँ। आप कभी मेरे गांव आए, ज़िंदगी जीने का असल मज़ा तो वहाँ है। यहाँ तो बस गुजर रही है। यहाँ तो अजीब लोग हैं, हर एक अपनी ज़िंदगी में मगन है। इसने बेजारी से कहा। कोचिया ये शहर है, और लोग शहरों का रुख करते हैं इसीलिए कि कोई इनकी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करे। आप अभी नई नहीं हैं, आपको भी आदत हो जाएगी, फिर शायद आपको अपना गांव भी अच्छा ना लगे। ऐसा कभी नहीं होगा, कुर्सिया ने मजबूत लहजे में कहा। विजिटिंग रूम में अब चाह-मगोइयाँ शुरू हो चुकी थी। असिस्टेंट 2 बार कमरे में जाकर जा चुकी थी। कुर्सिया, आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप मेरे घर आ जाएं? हम ढेर सारी बातें करेंगे। यहाँ तो खवातीन का रश है, तफसील से गुफ्तगू नहीं हो सकती। निम्रा ने खुलूस से कहा। यह सुनकर वो बहुत खुश हुई और फौरन उठ खड़ी हुई। फिर बोली, मगर इसके लिए एक शर्त है कि आपको हमारे गांव आना होगा। निम्रा अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोली, पहले तो मैं आपके घर आऊंगी, फिर गांव का भी चक्कर लगा लूंगी। अब आपका क्वार्टर इतना भी छोटा नहीं कि इसमें मैं ना समा सकूं। कुर्सिया बाहर आ गई और असिस्टेंट से डाइट प्लान लेकर पर्स से 1000 का नोट निकालकर इसकी तरफ बढ़ाया। डॉक्टर साहिबा ने मना किया है, असिस्टेंट ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। वो तो अपने लिए मना किया है, मेरी रिश्तेदार जो है, ये मैं तुम्हें दे रही हूँ, मेरे लिए दुआ करना। कुर्सिया ने कहा। वजाहत ने एक नज़र इसके सफ़ो सफ़ेद चेहरे पर डाली। वो ऐसी ही सही थी। अपने बारे में निम्रा की बात इसके दिल से नहीं उतरी थी। इस दिन वो वाकई इसने खुद पर गौर किया, और जब वज़न मापने वाली मशीन पर खड़ा हुआ तो सुई 98 के हिस्से पर पहुंची हुई थी।